السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال اللہ تعالی اذن كتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رواہ بخاری و مسلم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، چونکہ رمضان کا مہینہ یا اس کا آغاز بالکل قریب ہے، آج شعبان کی 28ویں تاریخ ہے اور کل کی 29ویں تاریخ ہے۔ شعبان کا مہینہ اگر 29 کا ہو تو کل مغرب کی نماز سے ہی یعنی غروب آفتاب سے ہی رمضان کا آغاز ہو جائے گا۔ اس مناسبت سے ہمارے لیے مناسب بھی ہے، ضروری بھی ہے کہ آج کے اس جمعہ کے خطبے کی مناسبت سے میں بھی رمضان کے تقاضے اور رمضان کی تیاری کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں خود میری اپنی تذکیر اور نصیحت کے لیے رکھوں اور آپ کی تذکیر اور نصیحت کے لیے رکھوں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام نے یعنی اللہ اور اس کے رسول نے رمضان کو جس حیثیت سے پیش کیا، جس نام سے پیش کیا، جس عنوان اور پیغام سے پیش کیا، تو ہم بھی اسی حیثیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ اگر ہم نے اس حیثیت سے اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی جس حیثیت سے اللہ نے یعنی اسلام نے ماہ رمضان کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو پھر ہم رمضان سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی وقت ہم رمضان سے صحیح طور سے استفادہ کر سکتے ہیں اور رمضان ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جبکہ ہم ماہ رمضان کو اصل اس کے صفاتی نام سے اور اس کے اصل پیغام سے ہم جانیں اور سمجھیں۔ قرآن و حدیث کے لحاظ سے اگر ماہ رمضان کا جائزہ لیا جائے اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں
خود ان کی اپنی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، فائدے کے لیے، ان کی دنیا کی زندگی کی بہتری کے لیے اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے لیے، تو ماہ رمضان کو جو بہتر نام دیا جا سکتا ہے اور جو اچھا نام دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ یہ رمضان کا مہینہ پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ماہی خدائی تعلیم اور تربیت کا اجتماع ہے۔ پورے مسلمانوں کے لیے یہ سالانہ ایک ماہی اسلامی اجتماع ہے۔ اجتماع کا تصور اس لیے بھی ذہن اور دماغ میں لانے کی ضرورت ہے اور عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے گئے گزرے دور میں بھی مسلمان اجتماع کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ تعلیم اور تربیت کی باتیں ہوتی ہے، صرف عبادت ہی نہیں ہوتی، کچھ تعلیم اور تربیت کی باتیں بھی ہوتی ہے، کچھ اصلاح کی باتیں بھی ہوتی ہے، اور پھر انہی اجتماعات کے متعلق مسلمان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف ان اجتماعات کی تقریروں کو سن لینا کافی نہیں ہے، وہ اجتماع میں ہونے والی تقریروں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور انہی اجتماعات کے متعلق مسلمان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اجتماع کی دعا سے اجتماع ختم نہیں ہوتا، سننے کا اجتماع، سنانے کا اجتماع ختم ہوتا ہے، عمل کا اجتماع کی دعا سے شروع ہوتا ہے۔ تو کم از کم اتنا ہی اگر ہم اس کو سمجھ لیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی امت مسلمہ نے یہ ایک مہینے کے خدائی اجتماع کو، اسلامی اجتماع کو وہ مقام نہیں دیا، وہ مرتبہ نہیں دیا جو آج امت مسلمہ یا امت مسلمہ کے افراد اپنے ہفتے واری اجتماع کو دیتے ہیں، سہ ماہی اجتماع کو دیتے ہیں، سالانہ اجتماع کو، اور متفرق طور سے جو اجتماعات جماعتیں رکھتی ہیں اور بھی ادارے رکھتے ہیں، تو جتنی اہمیت خود مسلمان اپنے منعقد کیے ہوئے اجتماعات کو دیتے ہیں، اپنے جلسوں کو دیتے ہیں، اگر اتنی اہمیت بھی اگر خدائی اجتماع کو دے دے، جبکہ اس سے زیادہ دینا چاہیے نا۔ ہمارے اجتماع کی حیثیت ہی کیا ہے خدائی اجتماع کے مقابلے میں، رمضان کے اجتماع کے مقابلے میں؟ لیکن جو بے طلبی ہے اور بے حسی ہیں ماہ رمضان کے اجتماع کے متعلق، تو یہ بے حسی کچھ کم ہو سکتی ہے، دور ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو ہمارے اجتماعات کی طرح ہی ایک ماہی تعلیمی تربیتی اجتماع ہم سمجھ لیں۔ اب اجتماع میں ہوتا کیا ہے؟ اجتماع کا سب سے پہلے ایک عنوان اور موضوع متعین ہوتا ہے اور ایک مقصد متعین ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے کے اجتماع کا ایک عنوان اور ایک موضوع متعین کر دیا، قائم کر دیا۔ اور میں نے شروع میں قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ رکوع کے لحاظ سے یہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی آیت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع پورا کا پورا ماہ رمضان اور اس کے تقاضوں پر مشتمل ہے۔ پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے پارے کا جو 7واں رکوع ہے، یہ پورا کا پورا یہ رمضان اور اس کے تقاضوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا عنوان بھی ایک کلیدی عنوان اور موضوع، اور ماہ رمضان ہی کے جو اور 6 عنوانات بنتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو بیان کر دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو گویا کہ اس مہینے کا اصل تعارف کیا ہے، اس مہینے کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے، قرآن نے متعین کر دیا نا. انزل فیہ القرآن، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اب یہ نام وہ ہیں جو اللہ نے دیا، قرآن نے دیا، لیکن تعلیم اور تربیت کے لیے ذہنوں اور دماغوں کا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے، ذہنوں اور دماغوں کی کچھ صفائی کی بھی ضرورت ہے کہ جو غلط فہمیاں یا یوں سمجھ لیے کہ لا علمیاں ذہن اور دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو نکالنا یہ بھی تزکیے کا، تربیت کا ایک اہم حصہ ہے. یہ قرآن نے رمضان کا نام دیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو رمضان کا لفظ آنے کے ساتھ ہی مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں میں آ جانا چاہیے تھا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے سمجھنے اور پڑھنے اور جاننے کا مہینہ ہے. لیکن ذہن اور دماغوں میں رمضان کا جو تعارف ہے وہ یہ کہ عبادت کا مہینہ ہے. اور کم از کم اگر عبادت کو اس وسیع انداز میں اگر سمجھا جاتا، کہا جاتا کہ اسلام نے جس وسیع انداز میں لفظ عبادت کو پیش کیا ہے تو تب تو کچھ حد تک بات ٹھیک ہوتی ہے. لیکن عبادت کا جو تصور خود مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں میں وہ بہت محدود ہے. ذکر و اذکار کی حد تک، کچھ نوافل کی حد تک. عبادت میں تعلیم و تربیت بھی وہ نہیں سمجھتے، اور تجارت میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، احکام کے مطابق ہم کو تجارت کرنی ہے، یہ بھی بندگی کا، عبادت کا حصہ ہے. تو جب لفظ عبادت کو جو محدود معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ انفرادی عبادت کی حد تک، انفرادی ذکر کی حد تک، تو ظاہر بات ہے یہاں سے پھر رمضان سے جو کچھ فائدہ اسے ملنا چاہیے تھا، اسے ہونا چاہیے تھا، اس کا دروازہ ہی بند ہو گیا، دروازہ لگ گیا، قفل لگ گیا کہ عبادت کا مہینہ ہے. تو عبادت میں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں اور پھر اور تلاوت، اس کے علاوہ اور کون سی عبادت باقی رہ جاتی ہے؟ جبکہ سمجھنے کی ضرورت اور سمجھانے کی ضرورت تھی کہ یہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اس کا اصل عنوان اور موضوع ہے. جس طرح سے ہر جماعت اجتماع رکھتی ہے تو اس کا ایک عنوان قائم کرتی ہے، تو یہ ایک مہینے کے اجتماع کا جو اصل مرکزی عنوان ہے وہ ہے قرآن. اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور یہ تقوی کا جو تذکرہ ہے یہ خود روزوں کی فرضیت کے حوالے سے، روزے کے مقصد کے حوالے سے اللہ نے اس کو بیان کر دیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لکھے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تب بات بہت آسان ہو گئی نا سمجھنے کے لیے کہ اس ایک مہینے کے اجتماع کا اصل عنوان اور موضوع وہ قرآن ہے، اور مقصد ہے اس کا تقوی پیدا کرنا. قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ اس رمضان کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اور رمضان کے معمولات کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی پیدا کرے. اور کیوں تقوی پیدا کرے؟ اس لیے کہ تقوی کے بغیر کسی کو جنت ملنے والی نہیں ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کے تذکرے میں اور جنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا کہ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، غیر متقی لوگوں کو جنت ملنے والی نہیں ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح ہے.
لیکن وہ ہے جنت کن لوگوں کے لیے؟ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ جہاں پر شہر رمضان الذی انزل فی القرآن کا تذکرہ ہے، تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہ ماہ رمضان کے قرآن مجید کی صفات کے حوالے سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے کے جو ذیلی عنوانات بنتے ہیں، رمضان کے اجتماع کے جو ذیلی عنوانات بنتے ہیں، تو میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ ذیلی جو عنوان بنتے ہیں اس مہینے اس اجتماع کے، تو قرآنی لحاظ سے وہ تقریباً 8 عنوانات بنتے ہیں، اور احادیث میں جو عنوانات بنتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ میں جو خطبہ دیا تھا، تو اس میں رمضان کے اور بھی عنوانات، ماہ رمضان کی اور بھی خصوصیات، یا اس ایک مہینے کی اور بھی خصوصیات، تو وہ کل ملا کر ایک طرح سے وہ صفات اور خصوصیات جو احادیث میں آتی ہے وہ 14 ہو جاتی ہے۔ اور ماہ رمضان کی 8 خصوصیات، قرآن کی 8 خصوصیات، 8 عنوانات، اور یہ 14 کل ملا کر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس مہینے کے 22 عنوانات اور 22 موضوعات ہیں، جن موضوعات کے تحت اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کی تعلیم اور تربیت ہو۔ یہ 22 عنوانات تو میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ایک ابتدائی نقطہ نظر کی حیثیت سے میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جو اس میں اور زیادہ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو اور بھی عنوانات انہیں مل سکتے ہیں، اور بھی موضوعات مل سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو 22 عنوانات جو بنتے ہیں، اگر امت مسلمہ یہ ایک مہینے کے اجتماع میں شریک ہونے والے افراد، دنیا کے تمام مسلمان یہ رمضان کے اجتماع کے ایک طرح سے شریک ہے، یہ اس کے شرکاء ہیں۔ سہولت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینے کے اجتماع کو، چونکہ یہ ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری یہ کورس، یہ تعلیمی تربیتی کورس سے گزرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موبائل طرز کا اجتماع رکھا ہے، چلتا پھرتا اجتماع۔ آج کے دور میں موبائل کا لفظ ہے، پہلے موبائل فون جو ہوتے تھے صرف گھروں میں ہوتے تھے، لیکن اب موبائل ہر ایک کے جیب میں ہوتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چلتا پھرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس ایک مہینے کے اجتماع کو چلتا پھرتا اجتماع بنا دیا۔ جس طرح سے کچھ کتابوں کی گاڑیاں بھی ہوتی ہے چلتی پھرتی، موبائل وین، کتابیں وہ فروخت گھروں تک پہنچاتی ہے، لے جاتی ہے۔ کچھ چلتے پھرتے دواخانے بھی ہوتے ہیں کہ وہ محلوں تک جاتے ہیں، بستیوں تک جاتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائے، ہر عام اور خاص، ہر امیر اور غریب جو سفر نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس عالمی اجتماع کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے فائدے کے لیے اس کی ذات تک پہنچا دیا، اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ، رمضان کا چاند نظر آ گیا، اب وہ اللہ کا اجتماع شریک ہو گیا، اللہ کے اجتماع میں وہ داخل ہو گیا، اور اللہ کے اجتماع کے تقاضے اس پر عائد ہو گئے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، رمضان کا وہ چاند دیکھ لے، تب اس پر لازم ہے اس کے روزے۔ تو قرآنی لحاظ سے جو رمضان کے جو عنوان اور موضوع بنتے ہیں، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں، اور اس سے پہلے 83 میں ایک عنوان وہ ہے تقوی کا، اور آیت نمبر 145 میں گویا کہ 6 عنوانات اسے بنتے ہیں۔ ایک ہے قرآن، دوسرا روزوں کی فرضیت، اور تیسرے ہدایت للناس، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ اس اجتماع کا ایک اہم عنوان و موضوع، اور والفرقان، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا یہ کلام ہے۔
ویسے پورا قرآن مجید یہ مستقل ایک مہینے کا ایک اجتماع کا ایک عنوان اور موضوع ہے، لیکن اس سے جو اہم عنوانات نکلتے ہیں، اگر عنوانات کو اگر امت مسلمہ سمجھ لے، رمضان میں داخل ہونے والے اور رمضان کو پانے والے اگر عنوانات کے تحت اپنی تعلیم و تربیت کرے تو الگ سے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور پھر اسی آیت میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم اس مہینے کی روزوں کی جو گنتی ہے اس کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس لیے کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ تو تکبیر رب، اللہ کی بڑائی، اور یہ اللہ کی بڑائی کا جو تعلق ہے وہ صرف زبان کے کلمات سے نہیں ہے، یہ تو ایک اظہار کی اور اعلان کی ایک چیز ہے۔ تکبیر رب سب سے پہلے دل میں قائم ہوتی ہے، دل میں قائم ہونا چاہیے کہ اللہ کی بڑائی دل میں قائم ہوئی ہے یا نہیں، دل میں دماغ میں اللہ کی بڑائی قائم ہے یا نہیں، کیا ابھی نفس کی بڑائی باقی ہے، کیا ابھی بیوی کی اور بچوں کی بڑائی باقی ہے، کیا ابھی خاندان کی بڑائی باقی ہے، اور کیا ابھی حکومت کی بڑائی باقی ہے؟ لیکن کوئی کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔ لیکن آج 10 رمضان دیکھ لیے بہت سارے افراد نے، کچھ لوگوں نے 50 رمضان پا لیے، کچھ لوگوں نے 60 رمضان پا لیے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ان کے ذہن اور دماغوں پر اللہ کی بڑائی قائم نہیں کر سکا، جبکہ رمضان کے اجتماع کا ایک اہم عنوان اور موضوع، اور رمضان کا ایک اہم تقاضا، روزوں کا اہم تقاضا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تم کو جو ہدایت دی ہے تو اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، گویا کہ اپنے دل کو فتح کرو، اپنے دل پر کامیابی حاصل کرو، اللہ کی بڑائی غالب کرو اپنے دل اور دماغ پر، اور اپنے عمل میں بھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی غالب کرو۔ اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی حیثیت کو اگر ہم سمجھے، اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں اور جائزہ لیں تو بہت افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی سال رمضان کی 17 تاریخ میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس کو یوم الفرقان قرآن مجید میں کہا گیا۔ قرآن مجید کا ایک نام، قرآن مجید کا ایک اہم صفاتی نام وہ فرقان ہے، اور جنگ بدر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے بیان کیا کہ حق اور باطل کے درمیان میں یہ فرق کرنے والا دن ہے۔ تو گویا کہ پہلے ہی رمضان نے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو مشرکین مکہ پر فتح دلا دی تھی، اور پھر سن 8 ہجری کے رمضان نے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو سن 8 ہجری کے رمضان نے اس کی 20ویں تاریخ نے کہ مکہ والوں پر، پورے مکہ پر کیا پورے عرب پر فتح دلا دی۔ لیکن یہ ایک طرح سے جائزے کی بھی چیز ہے، اور جیسا کہ احادیث کے نقطہ نظر سے اس مہینے کا ایک اہم موضوع بنتا ہے احتساب۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی مغفرت ہوگی۔ تو یہ احتساب کا مدعا بھی ہے، یہ ایک مہینے کے اجتماع میں خصوصیت کے ساتھ احتساب بھی لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، انفرادی طور سے بھی ہر شخص احتساب لے، اپنا جائزہ لے، اور اجتماعی طور سے بھی لوگ اپنا جائزہ لے۔ تو پہلے رمضان نے ان کو فتح دلا دی تھی مشرکین پر، 8 ہجری کے رمضان نے
پورے مکہ پہ ان کو فتح دلا دی تھی، لیکن یہ 20 رمضانوں نے 40 رمضانوں نے میرے دل پر مجھے فتح دلائی ہے یا نہیں دلائی؟ ایک چھٹانک کا جو دل ہے، یہ چھٹانک کا لفظ میں نے اس لیے سمجھا کہ یہ تو آپریشن کرنے والے ڈاکٹر زیادہ سمجھیں گے کہ دل میں کتنا وزن ہوتا ہے، لیکن جانوروں کا جو جانوروں کے دل دیکھتے رہتے ہیں گوشت خریدنے والے، تو جانور چونکہ بڑا ہی ہوتا ہے، ایک پاؤ کے قریب اس میں اس کے دل میں وزن ہوتا ہے، تو اس سے میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ شاید ایک چھٹانک کا دل ہوگا ایک انسان کا۔ تو یہ ایک چھٹانک کے دل پر یہ 40 رمضان نے 50 رمضان نے ہم کو فتح دلائی یا نہیں دلائی؟ اور یہ ایک پاؤ کے دماغ پر بھیجے پر جہاں سے انسان سوچتا ہے، بہت سارے منصوبے بناتا ہے، تو یہ ایک پاؤ کے دماغ پر ہم کو رمضان نے فتح دلائی یا نہیں دلائی؟ اس رمضان نے تو پورے عرب پر فتح دلا دی تھی اہل ایمان کو، اللہ کے رسول صحابہ کرام کو پورے عرب پر فتح دلا دی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر یہی رمضان کے پیغام نے، یہی نزول قرآن کے عنوان نے کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس قرآن نے صحابہ کرام کو پھر کسریٰ پر فتح دلا دی تھی، قیصر پر فتح دلا دی تھی، یورپ پر فتح دلا دی تھی، افریقہ پر فتح دلا دی تھی، اور بر صغیر پر فتح دلا دی تھی اسی قرآن نے۔ لیکن قرآن کو ہم نے وہ مقام دیا ہی نہیں۔ ہم یہ چاہتے کہ قرآن ہمارے تابع ہو کر رہے، ہم نے قرآن کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا نہیں، اس لیے قرآن ہم کو فتح نہیں دلا سکتا۔ یہ قرآن مجید ذریعہ بنتا ہے، ہم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ زبردستی قرآن مجید کسی کو نہیں بدلتا، زبردستی رمضان بھی کسی کو نہیں بدل سکتا۔ ہاں، رمضان صرف ذریعہ بنتا ہے، قرآن صرف ذریعہ بنتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی ذریعہ بنے ہدایت کا، رہنمائی کا۔ ان کی ذات کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں تھی کہ زبردستی کسی کو بدل دے۔ اگر یہ طاقت اور قوت ہوتی تو ابو طالب کو بدل دیتے اللہ کے رسول، لیکن ابو طالب کی ہدایت کی خواہش رکھنے کے باوجود، دعا کرنے کے باوجود، چونکہ ابو طالب نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اپنے اندر طلب اور جستجو پیدا نہیں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ان کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے بھی ان کو ہدایت نہیں مل سکی۔ تو یہی معاملہ رمضان کا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہم پیچھے رہ گئے کہ صحابہ کرام نے رمضان کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی تھی، قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی تھی، تو انہیں کامیابی ملی۔ لیکن ہم نے چونکہ بدلنے کی نیت ہی نہیں کی، بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بس جیسی زندگی گزر رہی بس ویسی زندگی گزرتے رہے۔ اس لیے ایک رمضان آئے کہ پھر 20 رمضان آئے کہ 50 رمضان آئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر ایک دوسرے پہلو سے بھی احتساب لینے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام جو ہمارے اسلاف ہیں اور جن لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے تھے، یقیناً اس میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں آتے ہیں نا صحابہ کرام، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام یافتہ میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو انبیاء تو مخصوص ہیں، لیکن صحابہ کرام میں صدیقین بھی تھے، صحابہ کرام میں شہداء بھی تھے، اور صحابہ کرام میں صالحین بھی تھے۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم دن میں سے 5 مرتبہ اور 1 مرتبہ میں کئی مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کرام وہ تھے کہ ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ آبا پرستی میں گزرا تھا، خاندان پرستی میں، قبیلہ پرستی میں، باپ دادا کی اندھی تقلید میں، شراب پینے میں، پلانے میں، کفر میں، شرک میں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں ان کی زندگیوں کا حصہ گزرا تھا۔ لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو زندگی میں کیسے انقلاب آیا اور کیسی ہدایت کی طلب ان کی جستجو ان کے اندر پیدا ہوئی۔
صحابہ کرام کے وہ سوالات جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، ان سوالات کو سامنے رکھ کر ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ صحابہ کرام کے سوالات کے جواب میں نازل ہوا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے متعلق۔ بہت بڑی بات ہو گئی نا یہ، کہ جن کی زندگیاں شراب میں گزری تھی، جوے میں گزری تھی، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے اندر کھٹک پیدا ہوئی۔ ابھی اللہ نے ہدایت نازل نہیں کی، شراب کا حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا، جوے کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا، لیکن گویا کہ اللہ کی ہدایت سے پہلے، اللہ کی فکر سے پہلے ان کو اپنی فکر ہو گئی۔ اللہ نے بعد میں نازل کیا، لیکن پہلے انہوں نے پوچھا کہ شراب اور جوے کے متعلق کیا ہے۔ قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے، کچھ لوگوں کے لیے فائدے ہیں لیکن ان کا گناہ بڑا ہوا ہے، اور پھر بعد میں مستقل اس کو حرام کر دیا گیا۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے۔ یسألونک عن الیتامی، یہ یتیموں کے سلسلے میں پوچھتے ہیں۔ قل اصلاح لہم خیر۔ یسألونک عن المحیض، یہ حیض کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی وہ طلب تھی جو قرآن مجید کے نزول سے پہلے ان کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس مہینے کا ایک اہم عنوان اور موضوع احتساب بھی ہے۔ ہم صحابہ کرام کے ان سوالات کی روشنی میں، ان کے علمی طلب کی روشنی میں جائزہ لیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے ان کو اپنی فکر پیدا ہو گئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو نازل ہوئے 1450 سال کا عرصہ ہو چکا، اور قرآن مجید کو کسی کو تراویح میں سنتے ہوئے 40 سال کا عرصہ ہو چکا، 60 سال کا عرصہ ہو چکا، 50 سال کا عرصہ ہو چکا، 20 سال کا عرصہ ہو چکا، 10 سال کا عرصہ ہو چکا، اور کتنے نمازیوں میں اور کتنے تراویح پڑھنے والوں میں یہ طلب پیدا ہوئی کہ سورہ فاتحہ میں کہ اللہ نے کیا بیان کیا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، نازل ہونے کے بعد 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہدایتیں ہیں، 12ویں پارے میں اللہ کی کیا ہدایتیں ہیں، اور سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہدایتیں ہیں۔ تو کیا یہ طلب جستجو پیدا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم صحابہ کرام ایمانی لحاظ سے صحابہ کرام کی اولاد ہیں نا، ہم ان کے اسلاف میں ہیں نا، تو ہمارے اسلاف تو وہ تھے کہ قرآن مجید کو نازل ہونے سے پہلے انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن مجید کو سننے کی طلب ان کے اندر پیدا ہوئی، جاننے کی طلب پیدا ہوئی، اور یہاں 40 سال 50 سال 60 سال سننے کے بعد بھی قرآن مجید کو جاننے کی طلب پیدا نہیں ہوئی، اللہ کی ہدایت معلوم کرنے کی طلب پیدا نہیں ہوئی، اور زندگی کے معاملات میں اللہ کی مرضی اور نامرضی کو جاننے کی سمجھنے کی طلب پیدا نہیں ہوئی۔ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے نا، یہ ایک طرح سے متضاد زندگی ہے نا، اور شاید یہی رویے کی وجہ سے ہم رمضان سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں جو ہونا چاہیے۔ پھر قرآنی لحاظ سے اس مہینے کا جو ایک اہم عنوان اور موضوع بنتا ہے وہ ہے حق اور باطل کے درمیان میں، یہ قرآن کی صفت بھی ہے، والفرقان، اور اس مہینے کا ایک اہم عنوان اور تقاضا بھی ہے کہ جس طرح سے قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا کلام ہے، تو ہمارے دل اور دماغ میں بھی حق اور باطل کے درمیان میں فرق ہونا چاہیے۔ تو عقیدے میں غلط عقیدہ کون سا ہے، عقیدے میں کہاں سے شرک ہے اور کہاں سے پھر ایمان ہے، کتنا اسلام ہے، کتنا کفر ہے، توحید کتنی ہے اور شرک کتنا ہے، یہ فرق واضح ہوا یا نہیں؟ اگر واضح ہوا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان سے ہم نے کچھ فائدہ اٹھایا۔ تجارت میں اسلام کہاں سے کتنا ہے، اور شرک اللہ کی نافرمانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، سیاست میں اسلام کتنا ہے اور کہاں سے پھر باطل شروع ہوتا ہے۔ لیکن اب نکاح میں یہ فرق واضح ہوا ہے نا کہ اسلام اس میں کتنا ہے، حق اس میں کتنا ہے، اور کتنا ہے جو باپ دادے کے دین کا طریقہ ہے۔
سیاست میں کتنا ہے جو لیڈروں کا طریقہ ہے اور کتنا ہے جو اسلام کا طریقہ ہے، لیکن برسوں کے قرآن سننے کے باوجود ابھی زندگی کے معاملات میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی جو تمیز ہونی چاہیے تھی ایک مومن نے اور رمضان نے قرآن نے پیدا کرنا چاہیے تھا، وہ تمیز ابھی پیدا نہیں ہو سکی۔ فرقان کے ایک معنی ترازو کے بھی ہے، ترازو کہ وہ ذہن اور دماغ میں وہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم سن کر ہی سمجھ لے، دیکھ کر ہی ہم یہ سمجھ لے کہ یہ کتنا حق ہے اور کتنا ناحق ہے، اس کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے، اور اس کی باتیں کتنے قرآن کے مطابق اور کتنی باتیں قرآن سے ہٹی ہوئی ہے، لیکن یہ فرق کبھی پیدا نہیں ہو سکی۔ 40 سال 50 سال رمضان دیکھنے کے بعد بھی 40 سال 50 سال مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے بعد بھی یہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت اور صفت اہل اسلام میں پیدا نہیں ہو سکی، اس لیے کہ اس ایک مہینے کے اجتماع سے ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ پہلے تو ہم نے اس کو اجتماع سمجھا ہی نہیں، جب اجتماع سمجھا ہی نہیں تو ہم کیوں اس کے بیان کو اور کیوں پہلے پارے کے ترجمے کو اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جبکہ پورے کے پورے 29 دن یا 30 دن یہ خدائی اجتماع کے دن ہیں، اور ایک اہم عنوان اور موضوع جو قرآنی لحاظ سے بنتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بھی دی ہیں وہ نعمتوں کا حق یہ ہے، نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر شکر بجا لائے۔ یہ ذہن اور دماغ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کتنا ہم شکر کر رہے ہیں۔ شکر کا لازمی تقاضا اور پہلا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت اور صلاحیتوں کو نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ طاقت اور قوت اور یہ مال اور دولت اور یہ اقتدار اور یہ اختیارات، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور شکر اس پر ہونا چاہیے۔ اور اگر شکر ہم نہیں کریں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو میری سزا بہت شدید ہے۔ اور پھر اس مہینے کا ایک اہم عنوان موضوع جو قرآنی لحاظ سے بنتا ہے وہ ہے روزوں کی فرضیت۔ روزوں کی فرضیت دراصل صرف ایک ہی عنوان اور موضوع نہیں ہے، روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ذہن اور دماغ کی مضبوطی کا، تندرستی کا انتظام بھی کیا، اور جسموں کی تندرستی کا انتظام بھی کیا۔ یہ روزے رکھ کر جہاں جس طرح سے روح کی تربیت ہوتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، تو اسی طرح سے سحری میں اٹھ کر جسمانی تربیت بھی ہوتی ہے، رات میں اٹھنے کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنے روزے میں وہ شرائط رکھی گئی ہے جو دینی زندگی گزارنے کے لیے ایک طرح سے معین و مددگار بنتی ہے۔ دین کے کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو سپرد کی ہے، تو اس کے لیے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے۔ بھوک کی پیاس، بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، نیند کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا ایک اہم عنوان اور موضوع رکھا ہے، وہ ہے روزوں کی فرضیت۔ اور پھر احادیث میں جو روزوں کے اور عنوانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں تقریباً ماہ رمضان کے وہ 13-14 عنوانات اور تقاضے بن جاتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ ابھی تو شروع نہیں ہوا، ابھی شروع ہونے والا ہے کل پرسوں سے، تو چونکہ ہم اجتماع میں ہم شریک ہونے والے ہیں، ایک مہینے کے اجتماع سے ہم گزرنے والے ہیں، اس لیے ہم ضرور منصوبہ بندی کریں۔ تعلیم اور تربیت کی جو عنوانات بنتے ہیں حدیث کے لحاظ سے، ان میں سے ایک اہم عنوان اور موضوع ہے ایمان، احتساب، شہر عظیم۔ اس مہینے کا یہ اجتماع کا ایک اہم عنوان یہ عظیم مہینہ ہے۔ گویا کہ عظیم مہینہ قرار دے کر کیا تصور دیا گیا، اس مہینے کو جو عظمت ملی قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے، تو گویا کہ اس اجتماع کا ہر دن امت مسلمہ کو پیغام دیتا ہے کہ اگر تم عظیم بننا چاہتے ہو، اپنے اندر عظمت پیدا کرنا چاہتے ہو، تو قرآن سے اپنا تعلق و رشتہ جوڑو۔ ماہ رمضان کا قرآن سے رشتہ اور تعلق جڑا تو یہ دوسرے مہینوں سے یہ عظیم ہو گیا، تو اپنے اندر بھی
تم قرآن کو نازل کرو، اپنے اندر قرآن کو داخل کرو، قرآن سے اپنا تعلق رشتہ پیدا کرو، تو تم بھی اللہ کی نظر میں عظیم بن جاؤ گے۔ شہر المبارک، یہ مہینہ مبارک ہے، لیکن وہ مبارک ہونے کی بھی اصل دلیل یہی کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری زندگی سے قرآن مجید کا تعلق جڑ جائے گا تو ہم اللہ کی نظر میں مبارک ہو جائیں گے۔ پھر اس مہینے کا، اس اجتماع کا ایک اہم عنوان اور موضوع وہ ہے قیام لیل، جس کو ہم تراویح کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اس مہینے کا ایک اہم عنوان زیادتی اجر و ثواب۔ گویا کہ اس اجتماع کے ہر دن کو ہم غنیمت جانیں کہ کہا گیا کہ جو اس میں کوئی نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر اجر اس کو ملے گا، اور کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرض کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ تو اجر اس میں بڑھا دیا جاتا ہے اس ایک مہینے کے اجتماع میں، تو زیادہ سے زیادہ گویا کہ اجر ثواب ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں، نیکی جمع کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کا ایک اہم یزاد فی رزق المؤمن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، وہ کھانے پینے کا تعلق تو غیر ایمان والوں سے بھی ہے، مومن کا تذکرہ ہے، اور رزق کا تذکرہ گویا کہ نیکی کی صلاحیتیں بڑھا دی جاتی ہے، نیک کام کرنے کے مواقع اس میں زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں دیگر مہینوں کے مناسبت سے، اور زیادہ وہ نیکیاں کر سکتا ہے، زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ اس لیے یزاد فی رزق المومن کی بات کہی گئی، وہ شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آتے قرآن و حدیث کے نام، صرف عبادت ہی کا نام کیوں ذہن اور دماغوں میں بیٹھ گیا کہ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ بھی ہے نا، غم خاری کا مہینہ بھی ہے نا، نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے نا، اور بھی بہت سارے عنوانات اور موضوعات جو اس مہینے سے جڑے ہوئے ہیں۔ صبر ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے، تو گویا کہ صبر کی صلاحیت اور صبر کی کیفیت زیادہ سے زیادہ اس میں پیدا ہو۔ شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ غم خاری، اور سب سے بڑی خیر خائی کیا ہے کہ ہم اس جسموں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کے جسموں کو ہم آگ سے بچانے کی فکر کریں، بیوی کے جسموں کو آگ میں جلنے سے بچانے کی فکر کریں، پڑوسیوں کو آگ سے بچانے کی، آگ میں جلنے سے بچانے کی کوشش کرے، عام انسانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اصل غم خاری یہ بھی ہے۔ اور پھر اس میں جو اہم بات ہے، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت، اور تیسرا آگ سے آزادی کا ذریعہ۔ کچھ لوگوں نے اس کو سمجھانے تو الگ الگ تعویل کر ڈالی۔ جو چیز اس سے دی گئی وہ یہ کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی رحمت مشروط ہے، تو گویا کہ یہ پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ وہ کاموں کو ہم انجام دیں، ان صفات کو ہم زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں ایک نمونہ ہم سمجھ سکتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صابرین کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہی لوگ ہیں صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی جانب سے عنایت ہے، رحمت ہے۔ گویا کہ پہلے عشرے میں، پہلے 10 دن میں زیادہ سے زیادہ ان اعمال کو اور ان صفات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں جو رحمت کا مستحق بنا سکتی ہے۔ اور دوسرے عشرہ مغفرت کا، وہ اعمال کو زیادہ سے زیادہ انجام دے جو مغفرت ہمیں دلا سکتے ہیں، جن اعمال کے ذریعے سے ہماری مغفرت ہو سکتی ہے۔ اور آخری عشرہ خصوصیت کے ساتھ وہ اعمال جو ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں۔ آخری عشرہ آگ سے آزادی کا، خلاصی کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ رمضان کا یہ جو اجتماع کا جو آخری عشرہ ہے 10 دن کا، اس میں خصوصیت کے ساتھ ان اعمال کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ان سے بچنے کی ہم فکر کریں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی فکر کرے، اور جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے یہ مطلب ہے اس کا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے۔ اور جو حدیث میں جو کہا گیا کہ جو روزے دار کو افطار کرائے گا اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے
جیسا کہ روزے دار کو ملنے والا ہے. اور اگر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو یہ کیوں ہے؟ یہ فضیلت ہے. معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کی کمائی کم ہوتی ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے سے ہر امیر اور غریب زیادہ سے زیادہ تعلیم و تربیت کا فائدہ اٹھائے. ان کے کھانے پینے کا نظم مالدار افراد کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ قرآن سے اپنا تعلق رشتہ جوڑے. اس لیے ملازمین کے متعلق کہا گیا کہ جس مالک نے اپنے ملازمین پر کاموں میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا اور ان کو دوزخ کے آگ سے بچائے گا. تخفیف وہ کرے گا جس کے پاس ملازمین کام کرتے ہیں. تو گویا کہ قرآن سے اور اجتماع سے وہ ہدایت زیادہ سے زیادہ لے سکیں گے، ورنہ ان پر کمائی کی فکر سوار ہے اور کمائی کے کام ان سے لگے ہوئے ہیں. تو تعلیم اور تربیت کے لیے، قرآن کے سمجھنے کے لیے، ہدایت کو سمجھنے کے لیے وہ وقت الگ سے نہیں نکال سکتے. اس لیے مالدار افراد پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ ان کے ملازمین کے کاموں میں کمی کرے تاکہ رمضان سے وہ بھی زیادہ ہدایت کا فائدہ اٹھا سکے اور اپنی تعلیم و تربیت کا نظم کر سکے. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہم سے بالکل قریب ہے، تو ہم اس سے زیادہ تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کی فکر کریں. اور تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو قرآن مجید، جو رمضان کا جو نام ہے جو اللہ نے دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اس ایک مہینے کے اجتماع کا جو اصل مرکزی عنوان اور موضوع ہے وہ نزول قرآن. تو اس ایک مہینے رمضان کو صرف رمضان کا مہینہ نہ سمجھے، ایک مہینے کا اجتماع ہم اس کو سمجھے. اس کے دن بھی اجتماع لیے ہوئے ہیں اور اس کی راتیں بھی ایک طرح سے اجتماعی تعلیم و تربیت کا پہلو لیے ہوئے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کریں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اپنے اندر طلب اور جستجو پیدا کرے، جس طرح سے صحابہ اکرام نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کو سننے کی طلب اور جستجو اندر پیدا کی تھی، سمجھنے کی طلب جستجو پیدا کی تھی، عمل کرنے کی جستجو اپنے اندر پیدا کی تھی. تو ہم قرآن مجید کے نزول کے بعد 20 سال سننے کے بعد، 40 سال سننے کے بعد، 60 سال سننے کے بعد کم از کم یہ طلب اور جستجو پیدا کر لے حلال و حرام سے متعلق. تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ رمضان سے اور اسے ایک مہینے کے اجتماع سے زیادہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.